السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام ایسے جنگجوؤں، دانشوروں اور سپہ سالاروں سے بھری پڑی ہے کہ جن کی عظمت اور شجاعت کی داستانیں سن کر مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایسے کردار کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے جس نے 126 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑی اور لاکھوں کافروں کو جہنم وصال کیا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ آئیے اسلام کے اس عظیم مرد مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک خطرناک دور سے دوچار تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت رونما ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے برصغیر چین، خلیج اور فارس تک کے علاقہ جات پر اپنی طاقت کی داغ بٹھا لی اور اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہوگی۔ دوستو، منگول فوج نے ظلم و بربریت کی جو داستانیں قائم کی اور رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفحات کا حصہ رہیں گی۔ منگول فوج نے تمام تر ہولناکیوں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ایک مسلح سخت جانباز فوج کے ہمراہ ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں تقسیم ہوئے تھے، تاہم ان میں کائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں زیادہ مضبوط تھا بلکہ اس کے پاس دانشوروں اور جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ دوستو، کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کو سمجھدار اور بہادر سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ تاہم کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا۔ محققین نے اس شخص کا نام ترغت غازی کے نام سے کتب میں درج کیا ہے۔ ترغت غازی اسلام کے ان بہادر مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے قریباً ایک صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے میں کفار سے بے پناہ جنگیں لڑی۔ تاریخ انہیں اس وجہ سے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت و بہادری بے مثال تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ترغت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے۔ اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی ہوتی تو پھر بھی وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے اور بخوبی لڑتے تھے۔ دوستو، اردو کی زبان کی تاریخ کتب میں ان کو نور گل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ترغت غازی انتہائی خوبصورت، خوش اخلاق اور بہادر جوان ہوا کرتے تھے، جبکہ اس بہادر جنگجو سپاہی نے میدان جنگ میں جرأت و بہادری کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے اس مرد مجاہد کی زندگی کے نقش قدم پر چل کر اسلام کی خدمت کرے۔ دوستو، کلاڑی سے جنگ کرنے والے اس جان باز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ اس کلاڑی کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے آتے ہیں۔ ترغت غازی کی کلاڑی کو چلانے والے ماہر میں بہترین شمار کیا جاتا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر اور بھی حیرانی ہوگی کہ نور گل کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں سب سے پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ارطغرل کی وفات کے بعد نور گل نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں عثمان غازی نے آپ کو اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر بھی رہے۔ معزز دوستو، ترغت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی، چنانچہ ان کی وفات کے بعد پہلے تو انہیں اپنے وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کی لاش کو بعد میں نیول شہر منتقل کیا گیا تھا جو کہ سب سے پہلے ترغت غازی نے فتح کیا تھا۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔